مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخوابے اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، اس زندہ رب کو پکڑیے جو آپ کی گفتگو کو سنتا ہے، آپ کی ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ آج علماء سے پوچھئے بغداد میں بسنے والے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اپنی مادری زبان کیا تھی، آپ کو علماء بتائیں گے۔ بغداد میں بسنے والوں کی آج بھی مادری زبان عربی ہے، سو پیر صاحب کی بھی مادری زبان عربی تھی، انہیں اردو نہیں آتی، انہیں پنجابی نہیں آتی، انہیں سرائکی نہیں آتی، انہیں سندھی نہیں آتی، انہیں بلوچی اور پشتو نہیں آتی، انہیں انگریزی نہیں آتی۔ آج دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان کے مرید اپنی اپنی بولی میں جب پیر عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، وہ تو عربی کے سوا کچھ جانتا نہیں، اور آپ سرائکی کے سوا کچھ جانتے نہیں، پیر جی تک اپنا مدعا پہنچائیں گے کیسے؟ ایک رب کی ذات ہے، آج دنیا میں گونگا بھی رب العالمین سے خر خر کر کے کچھ مانگے، اللہ رب العالمین اس کی خر خر کے مطلب کو بھی سمجھتا ہے۔ اور دنیا کے جتنے پیر فقیر آپ بنا لیں گے، ان کے سونے کے اوقات ہیں، ان کے کھانے پینے کے اوقات ہیں، ان کے واش روم میں جانے کے اوقات ہیں، ان کے بھی یہ بیگم کے پاس وقت گزارنے کے اوقات ہیں، دوستوں کے پاس بیٹھنے کے آرام کے وقت کے سارے اوقات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو کبھی بھی پکارو نہ تو وہ آپ کی پکار سننے کے لیے سوتا ہے، نہ آپ کی پکار سننے کے لیے کبھی کھانے میں مصروف ہوتا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ارے ساری کائنات کو نعمتیں کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے، ساری کائنات کو منرل واٹر جیسی نعمتیں پلاتا ہے مگر خود پینے سے پاک ہے، ساری کی ساری کائنات کو رات بھر میٹھی نیند سلاتا ہے مگر خود سونے سے پاک ہے، اور ایسا پاک ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ارے نیند تو دور کی بات ہے، اسے بیٹھے بیٹھے کبھی جھٹکا نیند کا جسے آپ اونگ کہتے ہیں، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کسی طرح بھی آپ سے غافل نہیں، پھر تو بھی رب العالمین سے غافل نہ ہو۔ توحید اتنا آسان سبجیکٹ ہے، آپ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرنا شروع کیجئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرنا شروع کیجئے، ہر چیز آپ کو توحید کا درس دے گی۔ آپ کی ٹیبل پر آپ کے میزبان نے ایک گلاس ناشتے کی ٹیبل پر دودھ کا رکھا ہے، آپ نے ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ میں پکڑنے کے بعد پینے سے پہلے رک کر ذرا یہ تو سوچئے، آپ کے ظرف میں آنے والا یہ سفید اور شفاف، یہ ٹھنڈا اور میٹھا خوش ذائقہ دودھ کس نے بھیجا، کیسے بھیجا؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا،
لبنن خالصا، فرمایا جو تیرے ظرف میں یہ دودھ کا گلاس آیا، اس کے پینے سے پہلے اتنا سوچ یہ کہاں سے آیا، کن پروسیس سے گزر کر یہ تیرے پاس آیا۔ تیری بھینس کی رنگت کالی، چارے کی رنگت ہری، گوبر بدبودار، پیشاب بھی پیلا اور بدبودار، خون سرخ، من بین فرس ودم لبنن خالصا، انہی پروسیس میں سے گزار کر خون کی نالیوں سے، جن راستوں میں گوبر بھی موجود ہے، خون بھی موجود ہے، انہی راستوں میں سے دودھ شفاف تمہارے لیے نکالنے والا کون؟ صادق آباد والو اونچا بولو، یہ خالص اور شفاف دودھ تمہیں پلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین کی اکیلی ذات، اس میں خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، چارے کی ہریالی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، لبنن خالصا، خالص اور شفاف دودھ۔ جب تو اللہ کا دیا ہوا دودھ خالص استعمال کرتا ہے، پھر اس رب کا حق بنتا ہے کہ تو سجدہ بھی اسی کے لیے خالص کرے، تیرے سجدوں میں ملاوٹ نہ ہو، تیری بندگی میں ملاوٹ نہ ہو، تیری دعاؤں میں ملاوٹ نہ ہو، آنکھوں سے ندامت کے اشک جاری ہوں۔ رب العالمین سے رات کے سناٹے میں اتنا کہہ دیجئے، الہ العالمین اگر تو مجھے نہیں دیتا، اپنے در کے سوا مجھے کوئی در تو بتا، اگر تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کہاں سے مانگوں؟ پھر دیکھیے رب العالمین کی رحمتوں کی برکھا آپ پر کیسے برس